کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے ان کا اجر اور ثواب اپنے اوپر رکھا. پہلے بیان کر نماز شب جو ہم نہیں پڑھتے اس کا اجر، روزہ، اور بتاتے جب زیارت امام حسین علیہ السلام، اور نماز جماعت جس کو ہم اہمیت نہیں دیتے اگر 10 بندوں سے جگر نہیں کر رہے تو ان میں سے اسی فہرست میں آپ شامل کر لیں. ایک یہ حدیث من بکر اس نے عزت اور قدر کی، احترام کیا، اس کا عالم کا، اس کا اجر دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا. ایسے ہے کہ فقط بکر ربہ، اس نے اپنے رب کی تعظیم کی ہے، رب کا احترام کیا ہے. فرمانے جو اپنے رب کا احترام کرتا ہے، اس کی توقیر کرتا ہے تو اجر بھی کون دیتا ہے؟ خود دیتا ہے. ادھر بھی کیا ہے اب سمجھ ہی نہیں ہے یہاں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کس کو ملایا ہے اپنے ساتھ؟ میرا شکریہ ادا کرو والدین کا، وہ پڑھ چکے. عالم بھی کیا ہوتا ہے؟ خواہ آپ اس کے پاس پڑھیں یا نہ پڑھیں، وہ آپ کا والد روحانی. عالم ایک تو ہے آپ کا استاد ہے، سمجھ آئے نا، گویا کہ وہ بھی کیا ہے؟ والد ہے. جس طرح اللہ نے فرمایا کہ والدین کا میرا شکریہ ادا کرو والدین کا، ادھر بھی کیا ہے؟ اللہ کا. اصل تو احترام کس کا ہے؟ اللہ کی عزت ہے. فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. اور جو فرما رہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ، مومنین میں سے منتخب فرمایا ہے کس کو؟ عالم. اب عالم یا زندہ ہے یا کیا ہے؟ فوت ہو گیا. وہی ہے نا. زندہ ہے تو اس کا احترام اور طریقے سے ہے، فوت ہو گیا تو اس کا اور طریقے سے. اگر زندہ ہے تو اس کے علم سے، اگر چاہیے آپ کو ہم بتا دیں کہ ہم جو ہے نا وہ زیادہ تر مرنے کے بعد ہی احترام کرتے ہیں، پہلے نہیں کرتے. جو زندہ ہوتے ہیں نا ان کا توجہ نہیں کر رہے یہاں. ہم مرنے کے بعد وہ بھی اگر احترام کریں تو درجے بڑھا دیتے ہیں، احترام کرتے ہیں. فلاں زندگی میں نہیں، اس لیے کہ زندگی میں معصوم تو نہیں ہے نا، وہ ہمارے سامنے ہے. اس کے اگر 100 مثبت پہلو ہوں گے تو کوئی ہو سکتا ہے ہمارے نزدیک ایک کیا ہو وہ ہمیں پسند نہ ہو. توجہ نہیں کر رہے ہیں. لیکن جب چلے جاتے ہیں تو کیا کہنا کہ وہ قبلہ صاحب ہو. جب قبلہ صاحب تھے تو بس سمجھ آئی نہیں ہے یہاں. تو اب آج جس عالم کی ہم یہ برسی منا رہے ہیں یہ بھی ایک توقیر ہے. ان کی یاد منانا یہ بھی کیا ہے؟ توقیر ہے، عزت ہے، احترام ہے. خدا فرماتا ہے عالم کا احترام نہیں کر رہے ہو آج، عالم کا احترام نہیں کر رہے ہو آج، میری عزت اور میری توقیر. اس لیے کہ علم کی، عالم یعنی علم. اور جب ہمارا نا جو علم کا احترام، جو قوم، جو لوگ علم کا احترام نہیں کرتے وہ زندہ ہی نہیں ہے، مردہ ہے. اس لیے کہ العلم حیات، حیات کس میں ہے؟ علم میں ہے. باقی سب کیا ہے؟ موت. اور اگر زندہ ہوں تو زندہ کے بارے میں فرمایا پیغمبر نے من جالس العلماء فقد جالسنی. جو عالم کے پاس بیٹھے گا ان سے کسب فیض کرے گا، احکام مسائل سیکھے گا. نہ ہماری طرح قبلہ آئے ہیں کس کے لیے؟ کچہری کرنے کے لیے. مولوی کے پاس آئیں گے نہیں، آئیں گے بھی صحیح تو کیا کرنے کے لیے؟ وہ ہمارے پنجابی ادھر وہ کہتے ہیں بٹے مارنے کے لیے.
یہ نہیں بھی علم سیکھنے کے لیے یا علمی بات ہے. پیغمبر فرماتے ہیں جو علماء کے ساتھ بیٹھے گا فقط جالسنی، وہ ایسے ہے کہ میری خدمت میں بیٹھا ہے. ومن جالسنی فقط جالس اللہ، اور جو میرے پاس آ کے بیٹھے گا تو گویا کہ اب درمیان میں صغرا کبرا تو جانتے ہو نا، گویا جو علماء کے پاس بیٹھتا ہے کس کے لیے؟ کسب فیض کے لیے، وہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہے. ملا دو نا بکرا بکرا، ایک احترام یہی بھی ہے کہ جائیں ان سے کیا کریں؟ کسب فیض کریں. ورنہ کل کو عالم بھی شکایت کرے گا، کتاب بھی کیا کرے گی؟ شکایت کرے گی. اہل بیت بھی کیا کرے گی؟ شکایت. یہ علماء جو ہم سے چلے گئے ہیں، جیسے محسن ملت علامہ صفدر حسین نجفی سندھ میں، انہیں کا ایک نمونہ علامہ عباس علی فرما رہے، اور ان سے پہلے جناب ان کے بزرگ فرما رہے وہ تھے. اسی طرح اور علماء، ان کی یاد منانا، ان کا احترام کرنا، ان کی کتابوں سے کیا کرنا؟ فائدہ حاصل کرنا، یہ ان کا احترام ہے. اور ان کا احترام کس کا احترام ہے؟ اللہ کا. مرحوم کو عوام نے، جو علماء نے، عوام نے ان کو ایک لقب دیا ابو ذر زمان. تناسب تو محسن ملت معلوم ہے، اتنا بڑا احسان، اتنے بڑے مدارس، اتنی خدمات، اتنی طلباء، یہ احسان ہے محسن ملت. ابو ذر زمان ظاہر ہے، اب ہم یہ کہیں گے وہ جو صفات وہ ہیں، جب یہ کہتے ہیں نہیں گویا کہ وہ جو ان کی صفات پہ توجہ نہ کرے. ابو ذر کی کیا صفت تھی؟ ابو ذر کی سب سے بڑی صفت یہ تھی کہ دفاع، زندگی گزاری دفاع ولایت. اس میں پیغمبر کے بعد چند تو تھے، سلمان، ابو ذر، مقداد، یہی تو تھے. تو مجھے فرما رہے اور کون تھے؟ اور سب کو تو انہوں نے خرید لیا تھا. اگر نہیں خرید سکے تو کن کو؟ ان کو. یہ ایک بندہ نہیں تھا، یہ ایک بندہ چلا جاتا گویا کہ پورا شہر کیا ہے؟ چلا گیا ہے. یہ ابو ذر ہمارے پاس ہے. ابو ذر ہماری کیا کر رہا ہے؟ مقداد ہماری کیا کر رہا ہے؟ تائید کر رہا ہے، حمایت کر رہا ہے. تو جو کرنے کر رہے ہیں ہم. چنانچہ اس نے کہا تھا کہ دیکھو یہ چند بوڑھے یہ سلمان، ابو ذر وغیرہ، یہ ان کے علاوہ کوئی ادھر ہم نے رہنے دیا؟ سب ادھر آ گئے. تو اس کے اپنے نے کہا کہ بندے وہی ہیں، یہ تو گدھے ہیں جو تیرے پاس بیٹھے. سمجھ آ رہی نا؟ یہ 3-4 بوڑھے ادھر ہیں، باقی سب ہم نے خرید لیے ہیں. دیکھو ہمارے پاس. کہا بندے بھی وہی ہیں جو تیرے پاس نہیں آئے، یہ تو سارے کیا ہیں؟ گدھے ہیں. گدھے کے لیے چارہ دکھا دو، جہاں کھڑا ہوگا وہ آ کے بھاگ کے آپ کے پاس. بڑے بے وقوف ہوتے ہوں، یہ تو ہمارے دوست ہو، یہ سب کیسے گدھے ہو گئے؟ میں دکھاتا ہوں. ایسے کہا یہ اپنے غلام کو کہو میرے پاس ہے، جو میں کہتا ہوں یہ میری بات مانے. آپ جاؤ بھی جاؤ اعلان کر دو جناب فلان. نام لینا ضروری نہیں ہے، ان کو کام پڑ گیا ہے، ضروری کام، لہذا جمعے کو تشریف فرما نہیں ہوں گے. جس نے بدھ کے دن جمعے کا فیض حاصل کرنا ہے وہ تشریف دے. سارے جمع ہو گئے. بدھ والے دن نماز جمعہ پڑھنے کے لیے سارے تشریف لے آئے. اس نے نماز پڑھائی. یہ جو تھا جس نے کہا تھا گدھے ہیں، جیسے اس نے سلام نماز کا ہی کیا، آگے چلا گیا. کہا میں نے کہا تھا یہ گدھے ہیں یا نہیں ہے؟ میں نے کہا تھا یہ گدھے ہیں یا نہیں ہے؟ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جمعہ بدھ والے دن ہوتا ہے یا. دیکھ ان میں سے کوئی ایک بندہ آیا ہے، حالانکہ آتے تھے ہم، یعنی اس عنوان سے کہ بھائی
اور مسلمانوں کے کبھی کبھی وہ چلے بھی جاتے تھے، وہ بھی نہ ان کے اس لیے مولا کہتے تھے جاؤ، کبھی کبھی اپنوں کو کیا کرتے تھے، وہ کبھی کہتے تھے اسی طرح وضو کرو، اسی طرح نمازیں پڑھو، اسی طرح یہ کرو، مصلحت کے تحت کہتے تھے جاؤ چلے جاؤ تم، لیکن مصلحت کے تحت بھی نہیں آئے، کیوں؟ کیونکہ ثابت کرنا تھا کہ انسان کون ہے اور تو کہنے کا معنی یہ ہے کہ ابو ذر کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ انہوں نے پیغمبر کے بعد سختیاں برداشت کی لیکن ولایت کو ہمارا نا فرمارے آخری جو تھا وہ کیا تھا، جب وہ انہوں نے اس کو کیا کر دیا، شہر سے نکال دیا، کیا کہتے ہیں شہر بدر، ملک بدر، پہلے تو بھیجا کہاں شام، تو انہوں نے کہا یہ کیا مصیبت، توجہ کرنا اپنے سے یہ کر کے ادھر یہ تو سارے ابھی کیا ہو جائیں گے، وہ ادھر اس بوڑھے کو بھیج دیا، یہ تو اب مصیبت بن گیا ہے، ادھر تو پتہ ہی نہیں تھا کہ علی کون ہے، علی کون ہے، ادھر تو ہم نے یہ کہا ہوا تھا کہ علی نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، یہ کیا، یہ جو آپ نے بھیج دیا یہ تو آپ نے کیا بنا دی مصیبت، وہی مصیبت جو ادھر گئی تھی، یہی ابو ذر چند دن گیا تھا، آج لبنان میں اگر وہ یہ جو پیدا ہوئے ہیں حزب اللہ، یہ کہاں سے پیدا ہوئے ہیں، یہ ابو ذر کا کام ہے، جو نہیں کر رہے ہیں علماء جتنے ادھر جبل عامل میں پیدا ہوئے ہیں، توجہ نہیں کر رہے ہیں، یہ جو لوما شرح لوما یہ کتابیں بڑی کتابیں وہیں سے، یہ ابو ذر کی محنت ہے، تو اس نے کہا تو نے ادھر بھیجا یہ ہمارے لیے مصیبت، اس کو واپس گئے تو پھر کوئی آپ سنتے رہتے ہیں، کہا دیکھو ادھر بھیج دیں گے، بھیج دیں، تو پیسے تو سنے ہوئے نا آپ نے، پیسے بھیجے، پہلے کیا بھیجے، پیسے بھیجے، اور معصوم فرماتے ہیں کہ جس رات اشرفیاں گئیں اس رات ابو ذر کے گھر میں فاقہ تھا، یہ نہیں کہ وہ ہوتا ہے نا مال متاع ہے قبول نہیں کیا، نہیں فاقہ تھا، توجہ کر نہیں کر رہے ہیں آپ، گویا ابو ذر کہہ رہے ہیں کہ مر جانا، مر جاؤں گا لیکن ایسا وہ جملہ ہے، انی احب الموت احب المرض، میں بیماری کو دوست رکھتا ہوں، میں موت کو، جب شکایت کی گئی کہ دیکھو موت کو دوست رکھتا ہے بیماری کو، کہا ہاں وہ موت جو معصیت ہے، جو موت اطاعت الہی میں ہو، احبو میں اس کو پسند کرتا ہوں، اس زندگی سے جو معصیت ہے، ادھر بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا کر دو گے، مر دو گے، وہ چلا جاؤں گا مر جاؤں گا، یہ موت تو افتخار ہے، وہ زندگی جو ولایت کو چھوڑ کے اپنے امام کو چھوڑ کے تمہارے پاس ہو، وہ زندگی ذلت کی ہے، وہ میں کبھی اختیار نہیں کروں، بھیج دیا جاتا ہے، سنتے رہتے ہیں، یا گزارے زمان کی مناسبت سے چند جملے مسائل یہی ہے، چند بکریاں تھیں وہ بھی کیا ہو گئی، مر گئی، آخری وقت ایک بیٹی ہے، توجہ تو کریں نا، بیابان ہے، دو بندے ہیں، ایک باپ ہے وہ مرنے والا ہے، ایک معصوم کیا ہے بیٹی ہے، کہا بابا میں کیا کروں گی، کہا بیٹی فکر نہ کرنا، میری جب جان نکل جائے چادر اوپر ڈال دینا، یہ راستہ ہے، اس راستے پہ چلے جانا، ابھی قافلہ آنے والا ہے، جیسے قافلہ پہ نگاہ پڑے تو کہنا قافلے والوں ابو ذر فوت ہو گیا ہے، یا ابو ذر کا جنازہ ہے، بیٹی وہ آئیں گے، مجھے دفن بھی کریں گے، کفن بھی دیں گے، تجھے بھی عزت کے ساتھ لیں گے۔ بیٹی کہتی ہے بابا کی روح نے پرواز کی،
جیسے بابا نے کہا تھا میں نے چادر ڈال دی، راستے پہ چلی گئی. قافلے والے جب آئے میں نے کہا قافلے والوں صحابی رسول کا جنازہ پڑا ہوا ہے. بچی کہتی ہے سب نے اپنے آپ کو گھوڑوں سے اونٹوں سے پردوں نے گرا دیا، سارے بھاگتے ہوئے آئے، لڑ رہے تھے. کوئی کہتا تھا ابو ذر کو کفن میں دوں گا، کوئی کہتا تھا کفن میں دوں گا. اب مقابلہ ہو رہا تھا، عزت و احترام کے ساتھ غسل و کفن دیا گیا، ابو ذر کو دفن کیا گیا. جو بزرگ تھے وہ آئے، کہا بچی فکر نہ کرو، ہم تمہارے باپ ہیں، ہم تمہیں ساتھ لے جائیں گے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں ادھر کہوں گا کاش کربلا جناب سکینہ کو وہاں رہنے دیتے، وہ بچی بھی چلی جاتی. کوئی قافلہ آتا تو کہتی قافلہ والو رسول کا نواسا ہے، جنازہ پڑا ہوا ہے. لیکن راوی کہتا ہے اعتنقت بجسد ابیہا، باپ کے بدن سے لپٹ گئی. کچھ خبیث آئے آ کے انہوں نے زبردستی بچی کو اپنے باپ کے بدن سے جدا کیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب. خداوند مختصر سا ذکر اپنی بارگاہ میں قبول فرما. محسن ملت باقی تمام علماء کے درجات بلند فرما، ان کی مغفرت فرما. انہوں نے جو نیک کام کیے ہیں، مدارس بنائے ہیں، تفسیریں لکھی ہیں، خداوندہ ہمیں ان کے کاموں سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کے مدارس کو، باقی تمام مدارس کو ترقی اور کمال عطا فرما. خداوندہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نیک کام، صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرما. تمام بزرگان آپ کے مرحومین، ان کے لیے خصوصاً اپنے والدین کو مد نظر رکھتے ہوئے خداوندہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما، جنہوں نے ہمیں علم دین کی طرف رغبت دلائی، شوق دلایا. ان سب کو اگر زندہ ہیں تو صحت و سلامتی عطا فرما، موت ہو گئے تو ان کی مغفرت فرما. مولانا تقی صاحب کی والدہ مرحومہ جو معاون تھی مرحوم محسن ملت کی ان کاموں میں، خداوندہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما. مولانا تقی صاحب کے نوجوان بھائی جو قوم میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اور وہیں فوت ہو گئے، خداوندہ ان کی بھی مغفرت فرما. باقی تمام مرحومین کی مغفرت فرما. جامعہ کے جو مدرسین، ٹرسٹی حضرات، ہمارے یہاں شہید مولانا رضی حیدر صاحب، ان سب کی خداوندہ مغفرت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. خداوندہ آج کل دشمن کوشش کر رہے ہیں نجف کربلا اس کو ناامن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خداوندہ ان دشمنوں کو نیست و نابود فرما. ایک سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص اپنے تمام مرحومین